بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی نصیحت عبرت انگیز واقعے کے ساتھ، عبرت آموز واقعے کے ساتھ حاضر ہوں، اور یہ ایک ایسی سچائی ہے، آپ یقین کیجئے کہ آپ کے پاؤں تلی سے زمین نکال دے گی۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ انسان جو مرضی کر لے، جتنا مرضی کر لے، ایسا ذلیل ہو کر دنیا سے جاتا ہے کہ اس کی لاش رول جاتی ہے۔ ناظرین کرام، درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارا طارق اسماعیل آفیشیل اور پکار دونوں چینلوں کو سبسکرائب کریں، اس لیے کہ بیک اپ کے لیے دوسرا چینل ہوتا ہے، لیکن ہم دونوں پہ الگ الگ قسم کی ویڈیوز پیش کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مجھ پہ کوئی نہ کوئی مصیبت میرے حاسدین کی مہربانیوں سے آئی رہتی ہے، نہ ہو تو پھر ادھر سے ہی آ جاتی ہے، تو اس لیے درخواست ہے کہ اس کا خیال فرمائیں۔ ناظرین کرام، پاکستان کے سابق اور شاید تاریخ کے سب سے متنازع چیف جسٹس جناب افتخار چودھری کے سامنے لاہور کے پراپرٹی ٹائکون ڈاکٹر امجد کا EOBI 2 ارب روپے کا فراڈ کیس آیا تھا۔ آج تک EOBI کے پیسے واپس نہیں ہوئے۔ کیس کے دوران ہی افتخار چودھری کی بیٹی کی شادی البتہ ڈاکٹر امجد کے بیٹے سے ہو گئی، رشتہ داریاں قائم ہو گئی، نہ تو پھر فیصلے کہاں پہ ہونے تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر امجد نے ایڈن ہاؤسنگ کے نام سے 13 ارب روپے عوام سے لوٹے اور ملک سے فرار ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا، آپ تو رشتہ داریاں قائم ہوگی، آپ کا پردہ رہ گیا تھا، ہے جی، جو مرضی کریں، چتوی میری پٹوی میری ٹیاں میرے باپ کا چیف جسٹس صاحب آپ کے سمدی ہیں، ہیں جی، صاحبزادی کے آپ کے صاحبزادے اور ان کی صاحبزادی رشتہ ازدواج میں منسلک، اور یہ اتنی ناظرین کرام لاہور کی ایک لیوش شادی تھی۔ میں کہتا ہوں بڑے بڑے جو جاگیردار تھے انہوں نے انگلیاں دبا لی تھی دیکھ کے دانتوں میں کہ یار یہ کہاں سے اس بندے کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے، اور چیف جسٹس صاحب تو پھر چیف جسٹس صاحب ہی آپ کو پتہ ہے، اب بھی وہ دنیا میں موجے کرتے پھرتے ہیں، فرسٹ کلاس میں جب سفر کرتے ہیں۔ چیئرمین نیب نے ڈاکٹر امجد اور مرتضی امجد چوری یہ ان کا جو افتخار چودھری صاحب کا جو داماد ہے کہ وارنٹ جاری کیے، اور انٹرپول نے ڈپٹی میں مرتضی امجد کو گرفتار کر لیا، دبئی میں مرتضی امجد کو گرفتار کر لیا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کا جج شہزاد خان جسے افتخار چودھری نے تعینات کیا تھا نے وارنٹ غیر قانونی قرار دے دیے، اور انٹرپول نے مرتضی کو رہا کر دیا۔ یعنی انہوں نے بیچاروں نے پاکستان، لیکن جج صاحب ہے نا جی، جو مرضی حکم دیں تو بس عدلیہ پھر آپ کو پتہ ہے پورا انصاف کرتی ہے وہ۔ انہوں نے جانی اس کو بھگا دیا جناب، گرفتار ہوئے بندے کو بھگا دیا۔ ڈاکٹر امجد اور مرتضی فیملی سمیت کینیڈا تشریف سے لے گئے، وہ تو محفوظ پناہ گئے تو ان کی آپ کو پتہ ہوتی ہیں۔ نیب نے ڈاکٹر امجد وغیرہ کو اشتہاری قرار دے کر اس کی 25 ارب جائیداد کی نیلامی شروع کر دی، تو جسٹس قاسم خان نے، سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ، یہ جو ابھی ہمارے چیف جسٹس ہے پنجاب کے، اور جن کے بڑے بڑے آپ نے کارنامے جو ہیں وہ ان کی زندگی میں بھی سن لیے، بعد میں تو خیر میں آپ کی عرض کروں، ان کو بھی جناب 25 نیلامی سے، تو جسٹس قاسم خان ہیں جنہیں افتخار چودھری نے تعینات کیا تھا، یہ نیلامی روک دی، ڈاکٹر امجد واپس آ گیا، اب سارا قانونی تحفظ مل گیا۔ جسٹس قاسم نے گرفتاری سے بھی روک دیا، گرفتار بھی نہیں کر سکتے، کر لو جو کرنا ہے، ہاں جی، عدالتیں جناب آپ کو پتہ ہے پھر عدالتیں پھر انصاف دیتی ہیں تو پورا دیتی ہیں نا۔ ڈاکٹر امجد نے 13 ارب کی پلی بارگین کی درخواست دی، تو نیب نے کہا کہ لائبلٹیز 25 ارب کی ہیں، کیونکہ عوام کا 13 ارب 10 سال استعمال کر کے 25 ارب کے اثاثے بنائے گئے۔ اب یہ معاملہ چل رہا تھا کہ
کل رات ڈاکٹر امجد کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرتضی امجد بھی مفرور ہے، آپ کا داماد ہے چیف جسٹس صاحب کا، جی سارے چیف جسٹس ہی ہیں نا جناب، چھوٹا تو کوئی بندہ ہے ہی نہیں۔ مرتضی امجد بھی مفرور ہے جی، 11,000 متاثرین ایڈن 10 سال سے تباہ و برباد ہو گئے، رل گئے، نہ پلاٹ نہ گھر نہ ہی رقم، کچھ نہیں انہیں دینے دیا۔ جسٹس قاسم خان نے اور جسٹس وہ جو افتخار چودھری کا پہلا چمچہ تھا جس نے، جسٹس سجاد خان نے، جسٹس قاسم خان نے، اور آپ جناب نے خود، آپ نے تو بجائے انصاف لوگوں کو دینے کے خود رشتہ داری قائم کر لی نا۔ اچھا مرتضی امجد بھی مفرور ہے، 11,000 متاثرین کو کچھ ملا نہیں ہے۔ چودھری افتخار کی بیٹی اور داماد کینیڈا میں مطلب رہا ہے، اور بیٹا ارسلان بھی کروڑ پتی ہے۔ ارسلان کے کارنامے تو ہمیں دیکھا جو یہاں کیا زبان بولا کرتا تھا، اور وہ کیس چل رہا تھا ہائی کورٹ میں، وہ آپ سرکار کی عدالت میں چل رہا تھا، تو ختم وہ کیس ویس ختم، بھائی مرضی ہے نا ان کی، جس کا کیس چلائیں جس کا نہ چلائیں، مالک ہیں۔ میں ان لانتیوں سے پوچھتا ہوں، دن رات تم روتے ہو اسٹیبلشمنٹ کی جان کو، یہ تمہیں نظر نہیں آتی تھی چیزیں؟ میں تو یہ جو پڑھنے کی ضرورت اس لیے کر رہا ہوں کہ سارے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی اس وقت نوکری پہ ہوتا تو میری کیا مجال تھی، میں پڑھتا یہ بات آپ کو بتاتا، یہ آپ تک پہنچاتا۔ انہوں نے تو میرے حشر نشر کر دینا تھا پکڑ کے، اور یہ معمولی رقمیں ہیں، 25 ارب 11 ارب 15 ارب 18 ارب، ہزاروں لوگوں کے گھر، پوری زندگی ٹکا ٹکا جوڑ کے، میرا بھی ایک رشتہ دار اس میں شامل ہے، ٹکا ٹکا جوڑ کے ان لوگوں نے یہ جائیدادیں بنائی ہیں، کیا کچھ۔ غیر ممالک میں رہنے والے پاکستانیوں نے، پاکستان نے اپنے گھر بنانے کے لیے پلاٹ خریدے تھے ان کے، کہ ایڈن اچھی آبادی ہے، کچھ ہے۔ ان ظالموں نے، خدا ان کو تباہ و برباد کرے، ان کو تباہ و برباد کر دیا، انہوں نے پاکستان آنا ملتوی کر دیا، ورنہ پاکستان میں اس عمران حکومت میں آ کے نا بڑا کچھ کرنا چاہتے تھے، تو جب ابتدائی یہاں سے ہو گئی، ججوں کے بس پڑ گئے، تو آگے کیا کرتے وہ؟ اب یہ تو کینیڈا میں موچیں کر رہے ہیں، وہ یہ جو اس کا بیٹا ہے اپنا ارسلان، یہ بھی موجیں کر رہا ہے، اس کی بہن بھی موجیں کر رہی ہے، اس کا بہنوں بھی موجیں کر رہا ہے، اور یہاں وہ بیچارے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے کئی تو مر گئے ہیں، جو یہ ریٹائرڈ ملازم تھے جن کو پینشن وہ ملی تھی، گریجویٹی ملی تھی، جن کو ساری زندگی کا سرمایہ ملا تھا کہ یار چلو 5 مرلے کا اپنا گھر بنا لیں گے، کر لیں گے، اس ظالم کھا گیا سب کو، ہزاروں پلاٹ کھا گیا یار، 25 ارب روپے کھا گئے، توبہ توبہ، اللہ اکبر۔ چودھری افتخار کی بیٹی اور داماد کینیڈا، بیٹا ارسلان بھی کروڑ پتی ہے، آدھے جج جیب میں ہیں، ای او بی آئی کے پینشنرز کے 2 ارب اور 11,000 متاثرین کے 25 ارب، یعنی 2 ارب ای او بی آئی کے جو پینشنرز ہیں ان کے ہیں۔ دیکھ لیں یہ پینشنرز بیچاروں کی کیا اوقات ہوتی ہے، جو زندگی جن کی پینشن پہ گزر رہی ہے، ان کو بھی ظالم 2 ارب ان کے بھی کھا گیا، اور 11 پھر اور کے متاثرین کے، اور 11,000 متاثرین کے 25 ارب روپے ڈوب گئے۔ ناظرین، انسانی تاریخ میں کوئی ایسی مثال ہے کہ جب زیر سماعت مقدمے کا ملزم جج کا سمدی بن گیا ہو؟ ہے کوئی ایسی مثال؟ اب میں نے آپ کو بات کیا بتانی تھی، یہ ڈاکٹر امجد جو مرا ہے، تو لوگ وہاں جو متاثرین ہیں وہ تو ویسے اس کے گھر کے باہر ڈیرے لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، اس کو بد دعائیں دیتے رہتے تھے، کسی کی بد دعا سے ہی مرا ہوگا کھانا خراب۔ تو انہوں نے جناب وہاں بڑا سخت مظاہرہ کیا جا کے، وہ اس کی لاش کو قبرستان تک نہیں جانے دے رہے تھے، لیکن چونکہ یہ جو پینشنرز ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یہ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، کوئی مطلب ڈنگر گدھے تو نہیں تھے، انسانیت ان میں تو تھی نا، ان میں تو بغیرتوں میں نہیں ہے، ان میں تو تھی، تو انہوں نے بالآخر اس کو دفن کرنے کی اجازت دے دی۔
یار اگر تمہاری لاشوں کو پر لوگ لعنت بھیج رہے ہوں تو ایسے پیسے کا کیا فائدہ؟ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت چیف جسٹس صاحب کہاں موجے کر رہے ہیں، ان کا لونڈا کیا کر رہا ہے۔ اس کو تو بڑا شوق تھا ویسے بھی وی آئی پی قسم کے ٹریول کرنے کا، دنیا بھر کے گھومنے پھرنے کا، اور دولت کے بل بوتے پر ہی انہوں نے جداتیں بنائی اور وہاں پہ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے تم جنرل مشرف کو گالیاں دیتے ہو، اور ظالموں کو خدا کا خوف کرو۔ یہ افتخار چودھری کی باقیات ہیں کہ عدالت میں مقدمہ آیا ہے لوگوں کے فراڈ کا، ایک ظالم کا، اب تو مر گیا، کہتے ہیں مسلمانوں میں کہتے ہیں کہ مرے ہوئے کو نہیں کچھ کہنا چاہیے، تو میں اس کا احترام کر لیتا ہوں، ادروائز اس کے لیے تو سوائے گالی اور بددعا کے کیا زبان سے نکلے گا۔ اس بندے نے وہ چیف جسٹس کے مقدمہ لگایا، وہ چیف جسٹس جس نے پورا یہ یعنی اس کا خمیر ہی بدل کے رکھ دیا پورے ہمارے نظام انصاف کا۔ ججوں کو افسوس میرے زبان پہ لفظ آ کے رک جاتے ہیں، کیا کروں، مجبور ہوں، اتنا ہی کہہ سکتا تھا، لیکن اس کی قبر پہ انشاءاللہ لعنت برستی رہے گی۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں سابق چیف جسٹس صاحب یا دوسرا چیف جسٹس قاسم خان صاحب یا شہزاد خان صاحب جو بھی ہیں کہ یہ اللہ کے اسی عدل سے بچ جائیں گے، تو یہ ناممکن ہے۔ اللہ کسی سے انتقام نہیں لیتا، لیکن اللہ عدل کرنے پہ آ جائے تو اس سے بڑا عدل کوئی نہیں ہے، یہ پھر یاد رکھنا ہو۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔